ہمارے سامنے یہ کتاب ہے المواقف فی علم الکلام، اور اسے لکھنے والے عبد الرحمن بن احمد الایجی ہیں رحمت اللہ علیہ، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے، اور 7ویں صدی کے اکابر علماء کرام میں سے تھے۔ اللہ تعالی نے معقولات میں انہیں اور علم کلام میں بہت مہارت عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح اصول فقہ میں شافعی المسلک ہونے کی وجہ سے فقہ شافعی کے اصول میں بہت کچھ انہوں نے لکھا۔ اپنے زمانے کے بڑے بڑے مشائخ سے علم حاصل کیا۔ قاضی ناصر الدین بیضاوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور ان کے شاگردوں میں بھی پھر ایسے ہی بڑے لوگ تھے، اور ان میں سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اس مسئلے پر انہوں نے بحث کی ہے کہ جتنا کتاب و سنت کی آیات اور احادیث اور ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں ہے، مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے اور اللہ عرش پر ہے اور اللہ تعالیٰ قریب ہوا اور دور ہوا، یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں، تو وہ عقیدے میں تحریر فرماتے ہیں، اور انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ عقیدے کا بیان کیا ہے۔ الموقف الخامس فی الالہیات، یہ جہاں انہوں نے باب باندھا ہے اپنی اس کتاب المواقف میں، تو الہیات کی بحث میں وہ کہتے ہیں کہ الاستدلال بالظواہر الموہمہ بالتجسم من الآیات والاحادیث، وہ آیات اور احادیث بالظواہر الموہمۃ، جن کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر وہم ہوتا ہے، گمان یہ گزرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جسم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے، وجاء ربک، اور تیرا پروردگار آئے گا، وَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اور اگر یہ لوگ متکبر ہیں، مغرور ہیں، فالذین عند ربک، تو یہ تیرے پروردگار کے پاس ہیں۔ اب اللہ کے پاس ہونا، وجاء ربک، اور تیرا پروردگار آئے گا، اگرچہ یہ صیغہ ماضی کا ہے لیکن ترجمہ اس کا مستقبل سے کیا جائے گا۔ تو اسی طرح الیہ یصعد الکلم الطیب، اور پاکیزہ کلمے جملے اللہ تعالی کی طرف جاتے ہیں، والروح تعرج الملائکہ، فرشتے اور روح اس کی طرف جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے وہ کسی خاص مکان میں ہے، جگہ پہ ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاء، کیا تم لوگ نڈر ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پس وہ قریب ہوئے اور قریب ہوئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، تو ان دونوں کے درمیان 2 قوس کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا، او ادنا، یا اس سے بھی کم۔ شیخ نے یہاں پر یہ جو آیت کریمہ ذکر کی ہے، اس معنی میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا، اور مفسرین نے اس میں دوسری رائے جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جبریل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے قریب ہوئے، یہاں تک کہ ان دونوں میں 2 قوس کا فاصلہ رہ گیا۔ شیخ کہتے ہیں کہ ان ساری آیات میں ظاہر میں دیکھو تو جو استدلال کرنے والا ہے وہ اس ظاہر سے دلیل دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ سب حدیثیں تو یہی بتا رہی ہیں، یہ آیات یہی بتا رہی ہیں، وہ حدیث النزول، اور جو اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آتا ہے اس کا نزول، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گونگی عورت سے بات کی اور ارشاد فرمایا کہ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا، یعنی اس کے اشارے کو قائم رکھا۔ تو یہ سب چیزیں انسان کو احساس دلاتی ہیں کہ خدا کسی سمت میں ہے۔ اس کا شیخ نے جواب دیا ہے اور کہتے ہیں کہ انہا ظواہر ظنیۃ، یہ ظاہر میں جو باتیں تمہیں سمجھ میں آ رہی ہیں
یہ تمہارے گمان کی حد تک ہیں، سمجھنے کی حد تک ہیں، لا تعارض الیقینیات، اور جو یقینی چیزیں ہیں ان کے سامنے یہ گمان اور وہم کی چیزیں نہیں ٹھہر سکتی۔ وَمَهْمَا تَعَارَضَ دَلِيلَانِ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِمَا مَا أَمْكَنَ فَتُؤَوَّلُ الظَّوَاهِرُ إِمَّا إِجْمَالًا وَيُفَوَّضُ تَفْصِيلُهَا إِلَى اللَّهِ كَمَا هُوَ رَأْيٌ مِّن يَقِفُ عَلَى إِلَّا اللَّهِ۔ اور دیکھو، جب بھی کسی مسئلے پر دونوں طرف دلائل ہوں گے تو جہاں تک ممکن ہوگا اس میں جو قوی دلیل ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اور جو دوسری طرف کی آیات تم پیش کر رہے ہو اور احادیث، ان میں تعویل کی جائے گی، اور وہ تعویل یا تو اجمالاً کریں اور یا تفصیلی طور پر کریں، جیسے کہ یہ ان علماء کی رائے ہے جو سورہ آل عمران کی اس آیت میں متشابہات کے متعلق جو اللہ نے فرمایا ہے وہاں پر الا اللہ پر وقف کرتے ہیں اور رک جاتے ہیں اس آیت میں۔ اس اشارے کو سمجھنے کے لیے آپ کے ذہن میں وہ بحث ہونی چاہیے جو بحث اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں، اور سورہ آل عمران کی اس آیت کے متعلق تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کہ کہاں پہ کون رکتا ہے اور اس کا مفاد اور اس کا فائدہ کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اکثر السلفی کما روان احمد، اکثر اسلاف، تابعین، تبع تابعین، یہ سب حضرات رحمہ اللہ اس طرف کہیں کہ اللہ کے عرش کا جہاں تک تعلق ہے اس میں استوا معلوم ہے، اور استوا کے بعد والکیفیت مجہولہ، اس کی کیفیت کہ اللہ تعالیٰ کا قائم ہونا کیسے ہے یہ کچھ علم نہیں، والبحث عنہ بدعۃ، اور اس معاملے میں بحث کرنا یہ بدعت ہے، اما تفصیلاً، اور اگر تم اس کی تفصیل میں جاؤ گے تو ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد غلبہ ہے، جیسے کہ وہ کل ایک شعر آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، یا اس سے پچھلی نشست کی جو ریکارڈنگ ہے وہ آپ سنیں گے تو آپ کو اس میں مل جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں تعویل کرنی پڑے گی، اور اگر تم تعویل نہیں کرتے اور اللہ کے لیے جسم مانتے ہو تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں المقصد الثانی، دوسری بات سمجھانے کی یہ ہے کہ انہ تعالی لیس بجسم، کہ اللہ تعالی جسم نہیں ہے، وذهب بعض الجہال، اور بعض پگلے درجے کے جاہل لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے لیے جسم ہے۔ مثلا کرانیوں کو دیکھو تو وہ کہتے ہیں کہ ہوا جسم ای موجود، کہ اللہ جسم ہے یعنی موجود ہے۔ ایک اور گروہ تھا مسلمانوں میں سے ہی جو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، اور انہوں نے کہا اللہ خود سے ہی قائم ہے، اور ہمارا اور تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم اس کے جسم کو مانتے ہیں، تم اس کو موجود مانتے ہو بغیر جسم کے، سوائے اس کے کہ لفظوں کی بحث ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اور وہ اٹھے جنہوں نے کہا اس کا جسم ہے حقیقت میں، اور معاذ اللہ مقاتل بن سلیمان، اور ان لوگوں نے کہا کہ خدا گوشت اور خون سے بنا ہوا ہے، اور کسی نے یہ کہا کہ وہ نور ہے اور چمکتا ہے، اور اس نور کو اگر تم پیمائش میں لاؤ تو 7 مشت کے برابر ہے، 7 مرتبہ مٹھی کو اگر تم ناپو تو اس کے برابر ہے، معاذ اللہ۔ اور ان میں ایسے گمراہ بھی تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ انسان کی صورت میں ہے، اور انہوں نے پھر بتایا کہ خدا کے بال کیسے ہیں، یہ ہے وہ، اور یہ سارے کے سارے المقصد الثالث میں بھی، اور پھر وہ آگے چلتے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے مقصد رابع اور ثالث میں صاف بات لوگوں کو بتائی۔ انہوں نے کہا دیکھو اللہ جوہر نہیں ہے، عرض نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جسم نہیں ہے، انہ تعالیٰ لیس فی زمان، اللہ تعالیٰ کسی زمانے میں قید نہیں ہے، کہ معاذ اللہ 1940 میں اللہ تھا اور جب 2120 کا عرصہ آئے گا تو اس وقت خدا نہیں ہوگا، اور یہ وہ چیز ہے متفق علیہ ارباب الملل، کہ جس پر سارے کے سارے مسلمانوں کے گروہ نے اتفاق کیا۔ تو انہوں نے اللہ تعالی کے لیے کس چیز کی نفی کی؟ کہ جسم کی نفی کی، کسی جہت میں ہونے کی نفی کی۔ اللہ تعالی موجود ہے،
اور بغیر جسم کے ہے. اور وہ جو صوفیہ کی بات تھی جس پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ مراقبہ ذات تک پہنچنے پہ، اور نقشبندی سلسلے کے مشائخ دائرہ لا تعین کو جہاں کہتے ہیں وہاں پہنچ کر ان چیزوں کی زیادہ خبر ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے، اور وہ بھی اس وقت جب حق تعالی شانہ خود مہربانی کرے. اعتراض کرنے والا کہے گا کہ یہ صوفیوں کی باتیں ہیں. ہم کہتے ہیں صرف صوفیوں کی باتیں نہیں، تصوف جو حقیقت میں ہے اس کا کوئی ایک مسئلہ، صرف ایک مسئلہ ایسا بتاؤ جو اکابر میں نہ رہا ہو اور امت میں نہ رہا ہو اور سینکڑوں برس سے امت میں اس پہ عمل نہ ہوا. حق تعالی شانہ کی صفات، اس کی تجلیات کا ادراک، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی تھا. طبقات کبریٰ ابن سعد کی دیکھ لیجئے، اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کی سوانح کو دیکھو. ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس کی 4 جلد میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ذکر ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا. تو عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما انہیں ملے اور انہوں نے طواف کے دوران ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو عروہ رحمت اللہ علیہ بولے اور انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے رشتہ مانگا ہے اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے، لیکن لأعاوضنہ فیہا، میں ضرور اصرار کروں گا کہ یہ رشتہ ہمیں دے دیں. نافع جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہمیشہ رہے عمر بھر، وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ پہلے آ گئے اور عروہ رحمت اللہ علیہ بعد میں آئے مناسک سے فارغ ہو کے. اور پھر رشتے کے سلسلے میں تشریف آوری ہوئی ان کی، تو انہوں نے سلام کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ انک ادرکتنی فی الطواف فذکرت لی ابنتی، تم طواف میں جب مجھے ملے تھے اور آپ نے میری بیٹی کا رشتہ مانگا تھا. تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے تھے نا اس موقع پہ، اسی لیے تو عروہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے کی ضرورت پیش آئی تھی کہ میں اس رشتے کے لیے اصرار کروں گا. ان کی خاموشی پر عروہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھے کہ حضرت رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس خاموشی کی وجہ یہاں دیکھو کیا لکھی ہے، انک ادرکتنی فی الطواف فذکرت لی ابنتی، تم مجھے ملے تھے عروہ طواف میں اور تم نے مجھ سے ذکر کیا تھا میری بیٹی کے رشتے کا. وَنَحْنُ نَتَرَى اللَّهَ بَيْنَ أَعْيُنِنَا، اور ہم اس وقت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر اللہ کو دیکھ رہے تھے، اللہ سامنے تھا. فَذَلِكَ الَّذِي مَنَعَنِي أَنْ أُجِيبَكَ فِيهَا بِشَيْءٍ، اور یہ وہ چیز تھی، یہ وہ حالت تھی جس نے مجھے روک دیا اور میں خاموش ہو گیا کہ بیٹی کے رشتے کی بات میں تم سے طواف کے دوران کروں. تو یہ جو تم رشتہ مانگنے آئے ہو تو تمہیں اس کی ضرورت ہے. پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بولے اور نے کہا نافع میری بیٹی کے بھائیوں کو بلاؤ. اور پھر یہ رشتے کی بات چلی. آگے لمبا قصہ ہے اس میں، مگر ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو کہا نا وَنَحْنُ نَتَرَى اللَّهَ بَيْنَ أَعْيُنِنَا، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے تھے. فَذَلِكَ الَّذِي مَنَعَنِي، اور اس وجہ سے خدا کا روب، اس کی قدرت، ہیبت، اس کا جلال، اس کی وجہ سے میں خاموش رہا کہ میں تمہیں رشتے کے متعلق کوئی بھی ہاں یا نہ کر سکوں. تو یہ کیفیت جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پہ تھی، یہی وہ چیز ہے جو صوفیہ کے ہاں مراقبہ ذات، اور اس حد تک جب کوئی آدمی سالک پہنچتا ہے تو اس کو پیش آتی ہے.
اب کسی انسان کو خام خواہ کی ضد ہو ان صوفیہ سے اور ان لوگوں سے تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، وگرنہ حقیقت میں یہی ہے۔ حنفی فقہا میں اور اس آخری دور کے محدثین میں 10ویں صدی میں حدیث کے مجدد اگر کہیے تو بجا ہے وہ علی بن سلطان محمد قاری رحمت اللہ علیہ تھے، ہرات کے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالی کے لیے عرش پر قائم ہونا اس پر بحث کی ہے، اور اللہ کے لیے جسم اور اللہ کے لیے کسی سمت میں ثابت ہونے کی بات انہوں نے کی ہے، اور وہ مشکات کی شرح مرکات میں جہاں اس حدیث کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، وہ کہتے ہیں وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مَالِكًا، اور تمہیں پتہ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ والأوزاعی اور امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ وہما من کبار السلف، جو کہ سلف صالحین رحمہم اللہ میں بڑا اپنا مقام رکھتے تھے، اولا الحدیث تعویلا تفصیلیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس آسمان پہ آنے پہ تہجد میں جو آنے کا ذکر آتا ہے حدیث کا، اس کی تعویل کی ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ اکابر تعویل کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ سفیان الثوری، اور اسی طرح سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جو کوفہ کے بہت بڑے محدث تھے، اول الاستواء علی العرش، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش جو ہے اس کی تعویل کی ہے بے قصد امر ہی، اور انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو آیا ہے قرآن میں بار بار کہ ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوا، تو وہ کہتے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے نزدیک اس استوا کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا بے قصد امر ہی، آسمان کے بعد زمین کے بعد اللہ تعالیٰ عرش کے بنانے کی طرف متوجہ ہوا، وَنَذِيرُهُ، اور اس کی وَنَذِيرِهِ، اور اس کی تم مثال دیکھنا چاہو تو ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، جیسے اللہ تعالیٰ نے استوا کا لفظ دوسری جگہ استعمال فرمایا، وہاں کہا کہ اللہ نے آسمان کو بنانے کا ارادہ کیا، اے قصد الیہا، یعنی وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ بالکل ایسے ہی اس استوا کے لفظ کو جب عرش کے ساتھ استعمال کرو گے تو استوا الی السماء اور استوا علی العرش دونوں باتیں ایک ہی ہیں کہ اللہ نے عرش کی طرف قصد کیا، ارادہ کیا اسے بنانے کا۔ ومنہم الامام الجعفر الصادق، اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بھی یہی کہتے تھے، بل قال جمع منہم، بلکہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا اسلاف میں سے، ومن الخلف، اور جو بعد میں آئے ہیں، سنیے غور سے کہ اسلاف نے کیا کہا اور جو بعد میں اس امت کے علماء کرام رحمہم اللہ آئے ہیں، ان سب نے کہا کہ ان معتقد الجہت کافر، کہ اللہ کو کسی سمت میں مقید ماننے والا، اللہ کو کسی بھی ڈائریکشن میں ایک جگہ باندھا ہوا بیٹھا ہوا تصور کرنے والا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو وہ کافر ہے۔ کما صبح به العراقی، جیسے امام عراقی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی، وقال انه قول بابی حنیفہ، اور انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی یہ فتویٰ دیتے تھے، وہ مالک، امام مالک رحمت اللہ نے فتویٰ دیا، وہ شافعی، امام شافعی رحمت اللہ نے فتویٰ دیا، والاشعری والباقلانی، اور اشعری اور باقلانی رحمت اللہ علیہ سب نے یہ فتویٰ دیا۔ وقد اتفق سائر الفرق علی تعویل، اور سارے کے سارے اسلام کے دعویٰ کرنے والے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اہل علم، وہ سب کے سب کہتے ہیں علی تعویل، کہ اس میں جتنی آیات اور احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں ہے، اس کی ہم تعویل کریں گے، جیسے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، اور تین آدمی جب آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات ان میں چوتھی ہوتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی چہرہ کر منہ کرو گے، اپنا چہرہ پھیرو گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ادھر ہی پاؤ گے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ ان سب کی آپ تعویل کریں گے، وگرنہ آپ نے کہیں بھی یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک جہت میں، ایک سمت میں اوپر کی طرف ہے، اور باقی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے لیے
ایسی بات کر دی جو اس کے جسم کے ہونے کی دلالت کرے معاذ اللہ، تو یہ کفر ہے. اور یہ مالک، شافعی اور فلاں 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 رحمہ اللہ تعالی ان سب کا قول ہے. یہ حدیث میں امام مانے گئے، عقیدے کی بات کس صراحت سے انہوں نے لکھی. اور یہ وہی چیز ہے جو ان سے پہلے ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ البحر الرائق میں لکھ چکے. کنز الدقائق لکھی تھی کتاب امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی شرح لکھی ہے ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے. حنفی تھے، 970 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور 10ویں صدی میں جو کمال کے افراد پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک تھے یہ ابن نجیم، ملا علی قاری، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور وہ جسے اللہ نے تجدید کے مقام پر فائز کیا، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات آگے پیچھے کے. ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السیر میں جہاں مرتدین کے احکامات بیان کیے ہیں، اس میں انہوں نے صراحت کی ہے کہ کن چیزوں سے کوئی آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ، اور اس سے بھی آدمی کافر ہو جائے گا کہ جو کہے گا يَجُوزُ أَن يَفْعَلَ اللَّهُ فِعْلًا لَا حِكْمَةَ فِيهِ، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ کوئی ایسا کام بھی کرتا ہے جس میں کوئی حکمت نہیں ہے. وَبِإِثْبَاتِ الْمَكَانِ لِلَّهِ تَعَالَى، اور جو کوئی بھی آدمی اللہ کے لیے مکان ثابت کرے گا، اسپیس، وہ بھی کفر کرتا ہے. فَإِنْ قَالَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ، اگر کسی شخص نے یہ جملہ کہا کہ اللہ آسمان میں ہے، فَإِنْ قَصَدَ حِكَایَةَ مَا جَاءَ فِي ظَاهِرِ الْأَخْبَارِ لَا يَكْفُرُ، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ظاہر میں کتاب و سنت سے سمجھ میں آتا ہے ایک عام آدمی کو، وہ یہ کہ خدا اوپر ہے آسمان میں، تو کہتے ہیں یہ کفر کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ عام آدمی کو عقیدے کا کیا پتہ ہے، وہ تو ایسے ہی کہے گا. وَإِنْ أَرَادَ الْمَكَانَ كَفَرَ، اور اگر اس کا ارادہ یہ ہے، اس کی نیت میں یہ ہے کہ خدا ایک خاص جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کفر ہے. وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ نِيَّةُ كُفْرٍ، اگرچہ اس کی نیت اس کفر کی نہ ہو. عند الاکثر، اکثر علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے، وَهُوَ الْأَصَحُّ عَلَيْهِ الْفَتْوَىٰ، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے. اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ آدمی اس سے کافر ہو جاتا ہے وَبِوَصْفِهِ تَعَالَىٰ بِالْفَوْقِ أَوْ بِالتَّحْتِ، جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ایک جگہ پر قید ہے یا نیچے ہے زمین میں. فوق اور تحت سمتیں ہیں نا، اوپر اور نیچے، تو کہتے ہیں ان سمتوں میں مقید ماننا خدا کو یہ کفر ہے. لہذا تعویل کرنی پڑے گی ان تمام روایات کی جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی ایسی باتیں آئیں. مثلا آپ دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں سنن ترمذی میں حدیث لائے ہیں، اور 5ویں جلد میں جہاں دعاؤں کی بات آتی ہے اس میں وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ عمر ابن عبسہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل آخر، رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے بندہ اس میں سب سے زیادہ اپنے پروردگار کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ سب سے زیادہ بندے کا قریب اس وقت ہوتا ہے. تو اللہ کے قرب کی کیا معنی ہے کہ خدا کے ساتھ مسافت میں قرب ہو جاتا ہے، اور خدا کے ساتھ مسافت کم یا زیادہ ہوتی ہے. بس اللہ کا قرب ایسے ہی ہے جیسے اس نے بیان کر دیا. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سے ہو سکے نا کہ رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے اللہ کو یاد کرو، فَكُن، تو امر یہ کر گزرنا، یہ کر لینا. سب سے زیادہ
خدا کے ہاں دعا اس وقت کی قبول ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کون کون ہے جو اس حدیث کو نہیں لایا؟ ہر جگہ یہ حدیث مل جائے گی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ عز و جل یقول، یہ اس کے فوراً بعد کی روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے کہا ان عبدی کل عبدی الذی یذکرنی، میرا بندہ اور کوئی بھی بندہ جو مجھے یاد کرتا ہے، وہو ملاقن قرنہ، یعنی عند القتال، جب جہاد شروع ہو رہا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ میں اپنے اس بندے کے قریب ہوتا ہوں. یعنی اس گھڑی میں اللہ کو یاد کیا جائے، یہ اللہ کا قرب ہے. اور ہم اس کی تعویل یہی کرتے ہیں کہ وہ قرب ایسے ہی ہے جسے اللہ نے فرما دیا ہے، ہم اس کی تشریح اور تفصیل میں نہیں جاتے. ایک اور حدیث دیکھیے، وہاں بھی یہی الفاظ آئے. اور وہ ابو داؤد میں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ اللہ سے قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے. فاکثر الدعاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کثرت سے دعا مانگا کرو، بہت زیادہ دعا مانگنا اللہ سے. دوسری جگہ کیا ہے؟ اس کے فوراً بعد ابو داؤد میں حدیث آئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کشف الستارہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے ہٹائے. مطلب یہ کہ آپ بیمار تھے اور لیٹے ہوئے تھے، پردوں کے ہٹانے کا حکم دیا. والناس صفوف خلف ابی بکر، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے لوگوں نے صفیں باندھ لی تھی، نماز پڑھ رہے تھے. تو فقال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس آخری بیماری میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، لوگو انہ لم یبق من مبشرات النبوۃ الا الرؤیا الصالحہ، نبوت کی جو بشارت کی باتیں ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو خوشخبریاں دیتے تھے، چونکہ نبوت ختم ہو گئی اور گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ میرا بھی اب آخری وقت آ رہا ہے اور اس کے بعد دنیا میں زیادہ دن ٹھہرنا نہیں ہے، تو دیکھو اس نبوت کی برکات اور خوشخبری کی چیزوں میں سے ایک چیز باقی دنیا میں رہ جائے گی، اور وہ اچھے خواب ہیں. یراہ المسلم، مسلمان خود دیکھتا ہے کوئی اچھا خواب اپنے بارے میں، کسی کے بارے میں، او ترى له، یا اس کے لیے کوئی دیکھتا ہے. وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، اور مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ رکوع یا سجدے میں قرآن کریم کو پڑھوں. اس لیے کہ رکوع اور سجدہ انسان کی ایسی حالت ہے جب وہ اپنے آپ کو کم درجے میں لا رہا ہے، اللہ کی عظمت کے سامنے جھک رہا ہے، اور قرآن کا بڑا مرتبہ ہے، تو منع کر دیا گیا کہ رکوع اور سجدے میں قرآن نہ پڑھو. مسئلہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں اگر کوئی قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھنا چاہے جن میں دعا آتی ہے، مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ اس طرح کی دعائیں جو قرآن کریم میں آتی ہیں وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے قرآن پڑھنے سے منع کر دیا، میں روک دیا گیا ہوں اس سے کہ رکوع یا سجدے میں قرآن پڑھوں. فَأَمَّا الرُّكُوعُ، تو جو رکوع ہے، فَعَظِّمُوا الرَّبَّ فِيهِ، رکوع میں اپنے پروردگار کی عظمت بیان کرنا، خدا کی تعظیم بیان کرنا. وَأَمَّا السُّجُودُ،
اور سجدوں میں فاجتہدوا فی الدعاء، خوب کوشش کر کے دعا مانگنا اللہ سے، فقمن ان یستجاب لکم، اور بہت قریب ہے، ممکن ہے جو تم چیز سجدے میں مانگو نماز کے سجدوں میں اللہ اسے قبول کر لے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت اس کے بعد آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ و سجودہ، رکوع اور سجدے میں عام طور پر یہ دعا مانگتے تھے اور عرض کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمارا پروردگار ہے، اور اے اللہ تیرے حمد کے ساتھ، تیری حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ اللہ میری خطاؤں سے درگزر ہو، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ علانیتہ وسرہ، اے اللہ معاف فرما دے وہ تمام کے تمام گناہ جو چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، جو پہلے کیے ہیں زندگی کے ابتدائی دور میں، آخری حصے میں ہو گئے، کھلے بندوں لوگوں کے سامنے ہو گئے یا چوری چھپے ہو گئے، اللہ ان سب چیزوں سے درگزر فرما دیں، معاف کر دیں۔ یہ چیز جو ہے، اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، سب سے زیادہ بندہ اپنے پروردگار کے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے۔ تو یہاں اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی جڑ جاتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے ان سب کی؟ یا تو تعویل کرے کہ اللہ تعالیٰ کا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، سب سے زیادہ قرب کا موقع ہے، اور یا پھر یہ کہے جیسے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق جتنی بھی چیزیں آئی ہیں ان تمام کی تمام چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں اور ان کی حقیقت اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھو، یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لائے ہیں، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جہاں مہاجرین اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل آئے ہیں وہاں لائے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی الغار، میں غار میں، غار ثور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور کافر لوگ مشرکین اس غار کے دھانے پر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا لو ان احدہم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، اللہ کے رسول اگر کسی نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا نا اس وقت تو ہمیں دیکھ لے گا۔ فقال، تو اس استقامت کے پہاڑ اور اس یقین کے سمندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکرین، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے بسنین اللہ ثالثہما، جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ یہ اللہ تعالی کی معیت کیا ذات کے ساتھ کیا چیز ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم اسے اللہ کے حوالے کرتے ہیں، بس ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں جو چیزیں آ گئیں جو بیان کر دیں ایسے ہی۔ اس لیے عرش کے بارے میں استوا کی تعویل کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس سے بنانا مراد ہے، اس سے اللہ کا توجہ ادھر ہونا مراد ہے، خود اس کی حقیقت کیا ہے یہ پھر اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یا پھر بغیر تعویل کے ہم امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جو کچھ کہا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف چلے جائیں اور ہم کہتے ہیں کہ سب کی سب چیزیں استوى علی العرش اور اللہ کا ہاتھ اور آنکھیں، ان سب پر ہم ایمان لائے ایسے ہی جیسے اللہ نے ذکر کر دیا ہے، اور اس کی کیفیت اور تفصیلات میں ہم نہیں جاتے، اور یقیناً اللہ اپنی مخلوق سے ہر طرح بغیر مثال کے
اور مخلوق کے اعضاء اور جوارح پر قیاس کرنا اللہ کی ذات کو معاذ اللہ یہ جائز نہیں۔ اس سلسلے میں امت میں جن افراد پر تنقید کی گئی ہے ان میں ایک شخصیت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے ان کے متبعین کی بھی ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے ایک مقام پہ کہ وہ قابل اعتراض مسائل جن کی نسبت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی گئی ہے ان میں یہ چیزیں بغیر اس بحث میں پڑھے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چیزیں لکھی ہیں یا نہیں لکھی، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر جو تنقید کی ہے، ان کے بعض متوسلین کو جو کافر قرار دیا ہے، ان لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں نہیں کہیں۔ اس بحث میں پڑے بغیر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم سے عقیدے میں یہ بات نہیں پوچھنی کہ ابن تیمیہ اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے تھے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، کچھ نہیں پتا۔ جو کچھ ان کی کتابوں میں ہے اہل علم جانے، ان کا کام جانے، ہم تو بھئی سیدھے سادے عام لوگ ہیں، اور ہمارے لیے وہ بات ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں کہتے ہمیں امت میں جو افراد گزر گئے ان کی بحث میں نہیں پڑنا جب تک کہ کفر اور اسلام کا واضح طور پر مسئلہ نہ آئے۔ کوئی کہنے والا کہے کہ مسلمہ کذاب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھا، اور کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ جتنے گمراہ تھے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھے، تو ہم اس کے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا کفر صاف اور کھلا ہوا تھا بلا شک و شبہ وہ کفر تھا اور انہوں نے کفر کیا، لیکن جو اہل علم کے اختلافات ہیں اور جو کچھ کتابوں میں ان کی رد و بدل ہوا ہے، تحریف ہوئی ہے، انہوں نے لکھا ہے نہیں لکھا، اس کے مسئلے میں اس بحث میں عوام کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں سیدھی سادی بات جو قرآن نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں سورہ حشر میں یہ بات ارشاد فرمائی، اس کی 10ویں آیت میں کہ والذین جاءوا من بعدہم، اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد امت میں جو لوگ آئے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے، اور اے ہمارے پروردگار ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو تیرے پاس ایمان لے کر پہنچ گئے۔ بس اتنی بات۔ ابن عربی، ابن تیمیہ، ابن قیم اور بڑے بڑے لوگ جن پر اہل علم نے ایک دوسرے کے خلاف چیزیں لکھی یا جو کچھ بھی کیا، ان میں سے جو بھی لے کے ایمان اللہ تک پہنچ گیا، ہم اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ رحمہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ ہم کہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان لے کر ہم سے پہلے تجھ تک پہنچ گئے۔ ہمارے ان بھائیوں میں اس امت کے اسلاف تھے، علماء کرام تھے، ہمارے خاندان کے لوگ تھے، ماں باپ تھے، بہن بھائی تھے، جو بھی شخص اللہ ایمان لے کے تیرے پاس پہنچ گیا ہے، اے پروردگار اس کی مغفرت ہو۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے اللہ جو دنیا میں ہمارے ایمان والے بھائی ابھی باقی ہیں، جو زندہ ہیں، ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان لوگوں میں سے کسی کے متعلق بھی میرے دل میں نفرت کا جذبہ نہ رہنے دے، میرے دل کو ایسا پاک کر دے کہ اے اللہ میرے دل میں جتنے بھی مومنین اس دنیا میں زندہ ہیں کسی کا بیر میرے دل میں نہ رہے۔ غل کا لفظ فرمایا ہے،
غل کا مطلب ہے کہ سینے میں بیر رکھے. کسی کے متعلق بغض ہو، کینہ ہو، کسی کے متعلق نفرت کے جذبات ہوں. کیسا پاک دین ہے اور کیسی پاکیزہ تعلیمات ہیں. اللہ نے کہا جو لوگ بعد میں آئے ہیں اس امت میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد، وہ ہم سے یہ دعا مانگتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی زندہ ہیں، خدایا کسی مرد و عورت کے متعلق میرے دل میں نفرت نہ رکھ. ربنا انک رؤوف الرحیم، اور ہمارے پروردگار تو ہی نرمی کرنے والا ہے، اللہ آپ ہی بے حد بے انتہا رحم فرمانے والے. ہمیں حکم اللہ نے یہ دیا کہ ہم اللہ سے یہ دعا مانگے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. 28ویں پارے میں سورہ حشر کی یہ 10ویں آیت ہے. اس سے ابن تیمیہ ہوں، ابن عربی ہوں، شیخ عبد الحق صاحب ہوں، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ اس چیز کے جو علمی اختلافات تھے وہ جانیں اور ان کی تحقیقات جانیں. اللہ نے ہم سے ہمارے عقیدے کے متعلق سوال کرنا ہے، ہم اپنا عقیدہ صاف لے کر دنیا سے چلے جائیں، اور خدا کی بے انتہا رحمت، بے انتہا مہربانی، اور اس سے بڑا کوئی نام نہیں ہو سکتا کہ اس نے جس طرح دنیا میں ہمیں ایمان دیا، اسی طرح موت کے وقت بھی یہ ایمان محفوظ ہو، اور اس ایمان اور صحیح عقیدے کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں تاکہ اللہ کی رحمت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ٹھہرے. تو جن لوگوں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ پہ تجسیم کا الزام لگایا ہے یا ایسی باتیں کی ہیں، وہ جانیں، ان کی تحقیقات جانیں. البتہ ان حضرات سے تعلق، محبت اور ان کا امت میں مقام یہ دیکھتے ہوئے ایک ایسی عبارت آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہما دونوں کے بارے میں لکھی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابن حجر دو ہیں، پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک ابن حجر اسقلانی ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک ابن حجر حیثمی ہے. یہ جو ابن حجر اسقلانی ہیں 9ویں صدی کے بزرگ ہیں، 852 ہجری میں ان کا انتقال ہوا رحمہ اللہ. اور یہ جو دوسرے ابن حجر ہیں نا مکی، یہ بعد کے تھے، اور انہیں ہمایوں بادشاہ نے خط لکھا، اور ہمایوں بادشاہ کے جواب میں انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی تھی، اور یہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگردوں میں ہیں. اور یہ جو ابن حجر مکی حیثمی ہیں آخر پہ بعد والے، یہ سخت خلاف ہیں ابن قیم اور ابن تیمیہ کے، اور انہوں نے بہت شدید جملے ان کے متعلق لکھے. تو ان جملوں کے جواب میں یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اقولو، میں یہ کہتا ہوں، ثانہم اللہ عن ہذہ السمۃ الشنیعۃ والنسبۃ الفظیعۃ. ابن تیمیہ اور ابن قیم کے متعلق جو ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ خدا کے لیے جسم اور کسی سمت کے قائل تھے، تو دیکھو اللہ تعالی نے ان دونوں کو اس بری نسبت سے محفوظ رکھا، اور اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی کہ وہ ایسی غلط بات کرتے. 8ویں جلد مرقات کی، اور اس کے صفحہ 251 پر انہوں نے عبارت لکھی ہے جہاں پہ حدیث یہ آئی ہے، ترمذی کی روایت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان یہ فرق ہے کہ مشرکین پگڑیاں باندھتے ہیں بغیر سر پہ ٹوپی کے، اور ہم ٹوپی کے اوپر کپڑا لپیٹتے ہیں،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی. اس حدیث کی نوعیت کچھ بھی ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں، بحث اس سے ہے یہ عبارت ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں کو جو کچھ ابن حجر نے لکھا ہے مکی نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی کہ یہ دونوں استاد اور شاگرد کہیں اس عقیدے کے حامل ہو. اور من طالع شرح منازل السائرین، اور جس شخص نے بھی منازل السائرین کا مطالعہ کیا ہے، لندیم الباری، اللہ تعالیٰ کے ایک دوست تھے الشیخ عبداللہ الانصاری الحنبلی، عبداللہ انصاری حنبلی قدس اللہ سرہ الجلی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے شامل حالوں، انہوں نے ایک کتاب لکھی. کتاب کا نام تھا منازل السائرین، اور یہ تصنیف ہے شیخ عبداللہ انصاری حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کی شرح ابن قیم نے لکھی ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے مدارج السالکین کے نام سے. اب یہ جو شیخ عبداللہ انصاری ہے نا، بڑے پکے صوفی ہیں. یہ لکھتے ہیں ملا علی قاری وہو شیخ الاسلام عند الصوفیہ حال الاطلاق بالاتفاق، اور بالاتفاق سارے صوفیوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ شیخ الاسلام کے درجے کے صوفی تھے، شیخ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کی شرح ان کی کتاب کی منازل السائرین لکھی گئی، اور انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ انہما کانا من اہل السنت والجماعہ. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خود کہ یہ دونوں کے دونوں ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ یہ اہل سنت والجماعت میں سے تھے، بل ومن اولیاء هذه الامہ، وہ اس امت کے اولیاء کرام میں سے تھے رحمہ اللہ. یہ اس شخص کی شہادت ہے جس نے عقیدے میں بہت کھل کے لکھا ہے اور صاف صاف چیزیں لکھی ہیں. فقہ اکبر کی شرح اس نے لکھی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدہ چھپا ہوا تھا اور انہیں عقیدے کی تحقیق نہیں تھی، اس لیے ابن تیمیہ اور ابن قیم کو یہ لکھتے ہیں. ایسی بات نہیں، انہیں عقیدے کی خوب تحقیق تھی. فقہ اکبر کی جو شرح انہوں نے لکھی ہے وہی کافی ہے اس بات کے ثبوت کے لیے، اور یہ جو مشکات کی شرح مرقات ہے یہ بھی اس ثبوت کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا علم دیا تھا. پھر آگے چل کے لکھتے ہیں وہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور بات ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ الفاظ معلوم ہیں اور اس کی کیفیت مجہول ہے، اور پھر اس شخص کو اپنی مجلس سے نکال دیا تھا. کہتے ہیں وَهَذَا الْجَوَابُ مِن مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے شاف عام فی جميع مسائل الصفات، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، سمع، بصر، علم، حیات، قدرت، ارادہ، نزول، خدا کا غصہ، اس کی رحمت و ضحک، اور خدا کا ہنسنا، فمعانیہا کلہا معلومۃ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سب چیزوں کے، ان سب باتوں کے معانی تو معلوم ہے. واما کیفیتھا فغیر معقولۃ، اور اس کی کیفیت کہ یہ چیزیں کیسی ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی بات. اس تعقل الکیف فرع العلم بکیفیت الذات، اس لیے کہ اس کی کیفیت کو سمجھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اللہ